الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد اور بد مذہبوں کے جس نے
مشقے چھڑا دیے، ایسا ہوا نہ دوسرا احمد رضا کے بعد، ایسا ہوا نہ دوسرا احمد رضا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برهانه وعز اسمه وجل ذاته بحمد و ثنا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التحیۃ والثناء، آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد، گرامی قدر حضرات، آج دی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے گھر دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ رب العالمین منتظمین دا جنہ دوستان نے مل جل کے اہتمام و انتظام کیتا، محفل پاک سجائی، انہاں دا انتظام و انصرام کرنا، آپ حضرات دا تشریف لے کے ہونا، میں گناہگار دا حاضر ہونا، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو قبل آپ حضرات نے تلاوت بھی سنی، نعتاں بھی سنیاں، اور سٹیج دے اوپر بہت ہی محترم اور مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض احمد تبسم صاحب تشریف فرما نے، اور بہت ہی عزیز قابل تعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار کاشف صاحب بھی اسٹیج پہ موجود نے، نقیب محفل صاحب، اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ السلام دا صدقہ توڑا میرا علماء کرام دا اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ جو کہ انتہائی مشہور و معروف ہے، خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا ترجمہ بھی ہر مسلمان نو یاد ہے نہ۔ میرے سنیا میں پہلے آکھیا گلاں باتاں نہیں کرنی ہیں، اس دے کچھ چند تفسیری نکات اور اس دے ضمن دے اندر حضور دی عظمت و شان دے حوالے دے نال اور اہل سنت و جماعت دے عقائد دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کراں گا۔ رب کریم محبوب پاک علیہ السلام دا صدقہ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کرن دی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں توانو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ خلاصہ عرض کر رہے ہیں، ترجمہ ہے کوئی لفظی نہیں ہے کہ پیارے محبوب اساں توانو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ مسلمانہ دا بچہ بچہ ہر مسلمان قرآن دی اس آیت تو بھی واقف ہے، جس نو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہے اس نو قرآن مجید فرقان حمید دی یہ آیہ کریمہ یاد ہے کہ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام دی عظمت و شانہ دے وچوں شان رحمت نو بیان فرمایا کہ سنیا اسی توانو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ قدمین شریفین دے
ناخنا تو لے کے سر انور دی چوٹی مبارک تک اللہ فرماندہ سونیا تانوں اسی مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو بنا دیتا اور خود رب فرما رہا ہے اور قرآن اس بات نو بیان فرما رہا ہے کہ حضور دا رحمت ہونا ایک قرآن مجید فرقان حمید تو ثابت ہے. اللہ دی پاک کتاب حضور نو رحمت فرما رہی ہے. ان توجہ طلب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رحمت ہون واسطے اسی اللہ دے بندے ہاں رب دی مخلوق ہاں اسی اللہ تعالیٰ دی رحمت دے محتاج ہاں تے حضور علیہ السلام محتاج الہ نے جنی سانو حضور دی ضرورت ہے. جہانا ساریانو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے تے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دیکھ ہمیشہ دی بات ہے کہ ایک ہندہ محتاج الہ یعنی جس دا بندہ محتاج ہوئے تے محتاج نالو پہلے محتاج الہ جڑا ہے وہ لازمی اور ضروری ہندہ ہے. پہلے محتاج الہ ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تمام جہانہ دی رحمت بنایا. ہون جے جہان ہون تے رحمت نہ ہوئے یہ جو گال نہیں پڑھ دی کیونکہ جہان سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے محتاج نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانہ تو پہلے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو تخلیق فرمایا بعد جو سارے جہانہ نو تخلیق فرمایا. کیوں جہان حضور دے محتاج نے رحمت خدا بندی دے محتاج نے رحمت الہی دے محتاج نے. تو جی حضور پہلے نہ ہوندے رب دی رحمت پہلے نہ ہوندی تے اسی کیویں رب دی رحمت نو حاصل کر سکتے جہاناں نو رحمت دی محتاجی پوری کیویں ہوندی. اس واسطے رب کریم نے پہلے محبوب کریم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا پیچھے اللہ نے سارے جہاناں نو تخلیق فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جدو صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کڑی شے نو پیدا فرمایا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے غلام اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. تفصیل و حدیث پاک نہیں سننا چاہ رہا صرف اشارہ کرنا مقصد ہے. فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی. اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. پچھے اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا. کیوں؟ کائنات رحمت دی محتاج ہے. رحمت دا پہلے ہونا لازمی ہے. جدو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. پھر سارے جہان پیدا ہوئے نے ساری نسل انسانی آباد ہوئی ہے. تو انہا ساریاں کو پہلے حضور دا وجود لازمی ہے کہ اللہ کریم نے پہلے مصطفیٰ دے نور نو پیدا فرمایا بعد میرے رب نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا تاکہ جہانہ دی محتاجی ختم ہو جائے. جس نو بھی رحمت دی محتاجی ہوئے گی میرا محبوب نور دی شکل اس موجود ہوئے گا. امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نورانیت دی اوپر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے. خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فبذالک امرت وانا اول مسلمین. اللہ فرمانا ہے سونیا فرما دیو میں سب تو پہلا مسلمان سب تو پہلا مسلمان میں. توجہ نظر بات نو سمجھو تو اڈی بھی خواہش پوری کرانگا ضرور ہے لیکن فی الوقت مسئلہ سمجھو. اللہ فرمانا ہے سونیا فرما دیو میں سب تو پہلا مسلمان میں تو سب تو پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب تو پہلے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور نہ تو نسل انسانی دا ارتقاء ہو رہا ہے اور نہ تو نسل انسانی شروع ہو رہی ہے. تو پھر تو پہلے مسلمان آدم علیہ السلام ثابت ہوں گے پہلے انسان بھی ہوئی ثابت ہوں گے پہلے مسلمان بھی ہوئی ثابت ہوں گے. جبکہ قرآن کہنا ہے سونے اعلان فرما دے ہو کہ سب تو پہلا مسلمان میں کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے نبی
تعالیٰ دی توحید دی گواہی دیتی ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدی علماء حق اہل سنت توجہ فرماؤ قرآن کہندا ہے سویا فرما دیو میں سب تو پہلا مسلمان ہاں تے سب تو پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام سب تو پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام تو پھر حضور سب تو پہلے مسلمان کیویں ثابت ہوئے اس طرح کہ عالم ارواح کے اندر ہے رب دی توحید دا سب تو پہلے جن نے اقرار کیتا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم ارواح دے اعتبار دے نال ہے سب تو پہلے مسلمان جی آکھئے کہ یہ سب تو پہلی تخلیق ہے نور مصطفیٰ نہیں ہے نبی نور ہے ہی نہ کہ وقت انا اول المسلمین دا مطلب کے بنے گا سب تو پہلے مسلمان حضور کی میں ثابت ہوں گے لہذا پتا چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور مبارک ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سر الاسرار کے اندر فرما دینے کہ نور محمدی اور روح محمدی ایک ہی چیز دا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے اپنے مصطفیٰ دے نور میں پیدا فرمایا اور اہل سنت و جماعت عقیدہ نظری آئی ہے اور یہی بیان کیتا امام اہل سنت عاشق رسول خلاف الرسول سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے سنیا تو ہے سب ترانا نور کا تو ہے نور تیرا سب ترانا نور کا مل کے پڑھئے کوئی زمان خاموش نہ رہے محبت نہ حضور کی صلاح خانی کرو تو ہے سب کرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا مل کے بولیے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اے میرے غلامو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے میرے نور نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز تو پہلے کسی چیز کا نام و نشان کوئی نہیں فرمایا سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور نے پیدا فرمایا ہے صحابی رسول میرے کریم آقا نے فرمایا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی نے نور نے پیدا فرمایا پتا چلیا جے رحمت نے نبی پاک علیہ السلام ہے کائنات واسطے کائنات میرے نبی دی محتاج ہے اللہ نے نور دی شکل سے سب تو پہلے اپنے یار دی تخلیق فرمائی رحمت دا پہلا تقاضا ہے رحمت دا دوسرا تقاضا اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل وی رحمت سن آج وی رحمت نے تے قیامت تک واسطے تمام امت مسلمہ بلکہ کافرہ واسطے بھی ساری مخلوق واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت نے ان بات کو توجہ نہ سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرمایا کہنے تو سمجھنا یہ ہے کہ جڑا مارکہ کہندہ ہے کہ نہیں جی نبی پاک نوز باللہ من ذالکہ مر کے مٹی چ مل گئے استغفر اللہ العظیم نبی پاک علیہ السلام زندہ کوئی نہیں ان گل نو سمجھے ہے تے امتی ہوئے مشکل ہے حضور نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے رحمت دا مطلب علماء کرام نے کی بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَيْ رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ کہ تمام جہانہ تے رحم کرن والا بنا کے بھی
رحمت دا مطلب یہ ہے تمام جہانہ تے رحم کرن والا بنا کے بھیجا ہے. تو جڑے کہیں دے نہیں جی نہیں نعوذ باللہ من ذالک کا نبی مار کے مٹھی چ مل گیا ہے تے بھلا مردہ بھی کدی کسے تے رحم کر سکتا ہے؟ مردے نو تے آپ رحمت دی ضرورت ہوندی ہے تے نبی پاک اللہ فرماندا ہے سونیا میں تینوں رحمت بنا کے بھیجا ہے. پتہ چلیا جیڑا مردہ ہوے او رحمت نہیں کر سکتا، جیڑا رحمت ہوے او مردہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا میں تینوں رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. پتہ چلیا میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کل بھی زندہ سن، میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہو. ورنہ رحم کیتا ہی نہیں جا سکتا. رحم تاں ہی ہو سکتا ہے جی رحم کرن والا زندہ ہوئے. تانوں مینوں کسے نو ایدے علامہ زوار صاحب بیٹھے نے، ایدے علامہ ریاض صاحب بیٹھے نے، انہاں نو مینوں رحم دی ضرورت ہوئے تو کوئی بندہ مردہ پیا آوے جنازے واسطے اسی اندر گجا کے ہاتھ بن کے کھلو جائے ساڈے تے رحم کر، او ساڈے تے رحمت کر لوے گا. او بولو تو صحیح محبت نظر صالب وہ مردہ رحم کر لوے گا نہیں. اسی انہوں کہے یار ساڈے حال تے رحم کر، ساڈے تے رحمت کر، جو رحم نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مردہ ہے. مردہ رحمت نہیں کر سکتا. کہ اللہ فرماندا ہے میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور جے کہیے میں رحمت نہیں پھر قرآن کا انکار ہے. جی آکھیے بھئی مردہ نہیں پھر رحمت نہیں ہو سکتا. پتہ چلیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے اور میرے کریم آقا اپنی قبر انور کے اندر زندہ جلوہ کرنے جیڑا بھی گناہگار حضور کو خیرات منگتا ہے میرے آقا دے تے کرم فرما دیتے ہیں. کیوں؟ رحمت کرن واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. رحمت کرن واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. ایک بندہ کو میں ساتھی کی مثال دے دے ماں تاکہ گل سمجھے جا جاوے. ایک بندہ بیمار ہو جاوے طبیعت سخت خراب ہو جاوے ایمرجنسی انہوں ڈاکٹر دی ضرورت ہوئے بلانا ڈاکٹر دی جا کے قبر تے کھلو جاوے ان واقع ساڈا بندہ بیمار ہے مریض ہے ان دی طبیعت بڑی خراب ہے تے ان واقع دوائی دے تو مہربانی کر رحم کر ساڈے تے ساڈا بندہ ہتھاں جو جاندا پیا تے کیا وہ ڈاکٹر جڑا ہے وہ قبر وچوں نکل کے آ کے اس مردے نو مریض نو دوائی دے لے گا؟ نہیں دے سکتا. اور اس دے تے رحم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تے خود قبر وچ پیا ہے، وہ تے مر چکے ہے. وہ ہن رحم کرن تو رہیا کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا. تے میرے بھائیو جے مردہ رحم نہیں کر سکتا تے پھر مرنا پڑے گا. تو آڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ جلوہ فرمانے کیونکہ اللہ نے فرمایا میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. توجہ نال مسئلے نو سمجھو. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس مقام تے بھی اپنے عقیدے دی ترجمانی فرمائی اور کیا خوب قلم اٹھایا. فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپے جانے والے میری چشم عالم سے چھپے جانے والے. پتہ چلیا گرامی قدر حضرات ایک میں تی حوالہ بھی عرض کر دیوا. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر لکھ دیں آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نو زندہ نہیں منگا آپ فرماندے نے اس بندے نو مردی ویری کلمہ نصیب نہیں ہوئے گا. اس نو کلمہ نصیب نہیں ہوئے گا. کیوں؟ فرمایا ایمان سلامت نسبت مصطفیٰ نال ہے. تو جیڑا ایمان دے مرکز نو ہی زندہ نہیں بنے گا اے تو اپنا ایمان کی میں سلامت رہ سکتا ہے. اور آپ دوسری کتاب میں فرماندے نے کہ جیڑا بندہ حضور دے بارے ایک کہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کا مردہ نے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس بندے دے منہ وچ خاک ہے اللہ دے منہ وچ مٹی پاوے جدے منہ وچ یہ لفظ نکلے کہ نبی پاک علیہ السلام مردہ نے. سلطان صاحب فرماندے نے کہ وہ بندہ ذلیل بھی ہوئے گا تو قیامت تک دے نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت تو محروم بھی ہوئے گا. اس میں حضور دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی. پیر باہو رحمت اللہ علیہ دی کتاب عقل بیدار
او دے اندر آخری باب یہ ہے سلطان صاحب فرماندے نے جلیا تو کہنے نبی پاک علیہ السلام زندہ کوئی نہیں فرماندے نے تو تے میں نہیں اسی بھی اس تو زندہ ہاں کہ رب دا یار زندہ ہے تو ہڈی ساڈی سارے دی حیاتی اس تو قائم ہے کہ رب نے اپنے محبوب نو زندہ رکھیا ہویا اللہ اکبر کبیرہ عقیدے نو سمجھو لوگ کہندے نے بعض لوگ تے ساڈے جٹکیاں بندیاں نو گمراہ کرن واسطے اکھے جی نبی پاک علیہ السلام دی تے دفین ہوئی ہے کوئی نہ اکھے جی ہوئی ہے سرکار کریم علیہ السلام دی قبر انور کتے اکھے جی مدینے شریف وچ تو مڑ قبر زندہ دی ہوندی ہے مردیاں دی ہوندی کی سادہ بندہ حقیقت یار مولوی دی گل صحیح ہے لیکن یاد رکھو ساڈا عقیدہ کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وصال تو بعد اپنی قبر زندہ ہے وصال تو بعد زندہ نے بے اکثر لگے جناب یہ زندہ ہیں جو مرس دیکھو عوام نو گمراہ کرنے کا طریقہ عقیدے دی گل سمجھو میں ایک مولوی نے سنیا وہ پیا کے دیکھو جی جے نبی پاک علیہ السلام زندہ سن تے مر صحابہ کرام نے کتنی بڑی بے ادبی کی تھی کتنی بڑی گستاخی کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ سن تے صحابہ کرام نے زندہ لو دفن کر چڑیا استغفر اللہ العظیم زبان درازی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد علماء حق اہل سنت توجہ فرماؤ میں ذرا اوکھا بیٹھا سن کرسی نیوی سی توجہ فرماؤ امام الانبیاء نبی پاک سر ویکھو نے زبان درازی ویکھو کہ جی صحابہ کرام نے نوز باللہ من ذالکا سرکار کریم علیہ السلام نے زندہ دفن کر دیتا ہے صحابہ کرام ایڈی بڑی بے ادبی کیویں کر سکتے ہیں بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے مولوی جناب من اے اعتراض پیا کرے لہذا ثابت ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام نوز باللہ من ذالکا زندہ نہیں ہے میں کیا اے اعتراض تے تو تاں کریا جی اسی کبیا کہ حضور دا وصال ہویا ہی نہیں سرکار دی روح مبارک قبض ہوئی نہیں پھر تو اعتراض کریا جدوں اسی کہہ رہے ہیں کہ حضور وصال تو بعد زندہ نہیں تو جدوں وصال ہو جائے وہ تو جنازہ بھی پڑھیا گیا ہے تدفین بھی کیتی گئی ہے پھر میرے نبی پاک علیہ السلام زندہ نہیں لہذا جدوں وصال تو بعد عقیدہ ہے تو پھر تو ہٹے اس اعتراض دی کوئی بکت نہیں رہ جاندی میرے کریم آقا علیہ السلام زندہ نہیں میں اگلا مقصد جواب ہے جنہاں تو یا علمی جواب ہے سادہ جواب عرض کر دیواں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ قرآن مجید دے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ شہید زندہ نے تو انہوں دی زندگی دا کوئی شعور ہے بولو تو صحیح تو انہوں زندگی شہیدہ دی زندگی دا شعور نہیں ہے شہید زندہ نے کسی بھی مکتب فکر دا بندہ ہوئے تمام مسلمانہ دا عقیدہ اے ہے کہ شہید زندہ نے تو میں پوچھنا ماں کہ کتنے ہی شہید سن ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے دفن کیتا گیا حضور علیہ السلام تے دفین دے اندر شامل ہوئے نبی پاک علیہ السلام جنازے پڑھائے تو قرآن کہندہ ہے شہید زندہ نے کیا سرکار کریم علیہ السلام زندہ دے جنازے پڑھا دے رہے سوچنا لی بات ہے کہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے زندہ دے جنازے پڑھائے اکھے جی نہیں انہوں دی شہادت ہوئی ہے انہوں دی روح قبض ہوئی ہے تو تدفین بھی ہوئی ہے جنازہ بھی پڑھیا گیا ہے اس تو بعد اپنی قبرہ میں شہید زندہ نے میں کہا جی میں اس تو بعد شہید اپنی قبرہ میں زندہ نے میں اللہ دے نبی بھی اپنی قبرہ میں زندہ بڑا اعتراض بے بکت ہے کہ شہیدان دی واری آوے تے اصول ہو رہے تے نبی پاک علیہ السلام دی واری آوے تے اصول ہو رہے نا پتہ چلیا گل کتے سی کہ رحمت او کر سکتا ہے جڑا زندہ ہوئے رحمت او کر سکتا ہے جڑا زندہ ہوئے اگلی بات رحمت ہون واسطے پہلے ہونا بھی ضروری ہے رحمت ہون واسطے زندہ ہونا بھی ضروری ہے تیسری بات کہ رحمت ہون واسطے کول ہونا بھی ضروری ہے کہ بندہ جڑا رحم دا طالب ہے او دے کول پہنچ سکتا ہوئے اور جی میں پنجابی زبان دا مقولہ ایک میں اپنا تے مارا یہ بندہ اپنا ہی نہ تے مارے کیویں بلا تشبیہ ہو بلا مثال رحمت ہون واسطے پہنچنا کول ہونا بھی ضروری ہے کہ بندہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر ایتھوں لاہور یا اسلام آباد بیٹھا ہوئے اسی آکے ایتھے مریض ہے ایتھے بیٹھے بیٹھے دا علاج کر دے تو ان جو علاج نہیں کرے گا نا وہ کہے گا بھائی جتنی دیر تک میں مریض دے کول نہیں آواں گا میں ان دا علاج کیویں کراں گا آواں گا مریض نو ویکھاں گا آواں چیک اپ کراں گا اونوں مسئلہ کی ہے پھر میں اوندا علاج کراں گا پتہ چلیا جڑا دور ہوے رحمت وہ بھی نہیں کر سکتا اور رحمت وہ ہی کر سکتا ہے جڑا نیڑے
تھوڑی جان بھی ایڈی قریب نہیں اپنی باری آئی اللہ فرماندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید توجہ میری طرف لگی ہے مسئلے نو سمجھو اللہ فرماندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تھوڑی شہ رگ تو بھی زیادہ تھوڑے قریب ہاں شہ رگ تو بھی زیادہ تھوڑے بولو صحیح شاہ رگ تو بھی جنہاں عقیدہ ہے بھی اللہ شاہ رگ تو قریب وہ بولو باقی ہم چھٹی ہے کہ اللہ شاہ رگ تو بھی زیادہ اقرب ہے اقرب دا مطلب ہوتا ہے بہت قریب ہے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی بہت زیادہ قریب ہاں یہ اپنی شان بیان فرمائی تے محمود بارے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم کہ فرمایا میرا محبوب تھوڑیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے جاننا تو بھی زیادہ مسئلے نو سمجھو یہ تسی توجہ نال بیٹھے ہو تو گل سنو گے تو ایمان زیادہ ہوئے گا فرمایا میں شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں شاہ رگ ایتھے ہوندی ہے جان ایتھے کیا کہنا ہے سبحان اللہ وہ چلے ہو شاہ رگ ایتھے ہوندی ہے جان ایتھے ہوندی ہے توجہ نال جدو جانور نو سی ذبح کرنے آ کسائی ذبح کرتے یا قربانی دے سی سارے جانوراں نو ذبح کرنے آ نا تے او دی شاہ رگ تے چھری چلانے آ شاہ رگ دے چھری چلانے آ تے تانوں پتہ ہے نا بے شاہ رگ دے چھری چلائیے شاہ رگ کٹی جائے تے پھر بھی اون دے وچ 5-7 منٹ تک جان دی رمق باقی رہندی ہے جانور ہلدا رہندا ہے حرکت کردا رہندا ہے 5-10 منٹ تو بعد جا کے جانور ٹھنڈا ہوندا ہے او دی روح پرواز کردی ہے کسے بندے نو جناب من خدا نہ خاصہ کو گلا دباوے تے اودیاں تڑپدیاں جھٹ لگ جاندا ہے 2-4 منٹ بعد جا کے دے جسم وچ روح نکلدی ہے پر جے خدا نہ خاصہ کسے دے دل تے گولی لگ جائے نا تے مڑ او تڑپدا پھڑکدا کوئی نہیں یا لگنی نہیں تے فوراً ہی انہیں فوت ہو جانا ہے ٹھنڈیا ہو جانا ہے اللہ فرماندا ہے میں شاہ رگ تو قریب ہاں میرا محبوب تہاڈیاں جاناں تو زیادہ قریب ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ جیڑا بندہ میری عبادت وچ کمی لیاوے گا او دے تے ایمان دا گزارا ہو سکتا ہے پر جیڑا یار دی محبت وچ کمی لیاوے گا او تے ایمان دا گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا جدوں دل تے کچھ ہو جائے ہارٹ فیل ہو جائے نا تے بندہ ساہ بھی نہیں لیندہ کھڑیا کھڑیا بندہ ڈگ اس ٹائم ہی فوت ہو جاندہ ہے انہیں جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اعتراض کرتا ہے منٹ تو پہلے تیرا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے اللہ فرماندا ہے میں تا ایتھوں نیڑے ہاں کوئی میرے خلاف گل کرے میں او گوارا کر لینا کوئی یار دے خلاف بولے میں گوارا بالکل نہیں کرتا فرمایا میں شاہ رگ تو قریب ہاں میرا محبوب تہاڈیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اس مقام تے کلم چکیا پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب ناصر چشتی سے علوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوب ترجمانی فرمائی اب کہندے نے اللہ فرماتا ہے میں شاہ رگ تو بھی ہاں اقرب تو جانا تو بھی ہے نیڑے میں شاہ رگ تو بھی ہاں اقرب تو جانا تو بھی ہے نیڑے ہے دل جو سینے اندر ٹھکانے سارے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے جھم جھم کے محمد نبول عرش والے فرش والے دیوانے سارے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے جو دو العصر کے چھڑیا کی جھگڑا رہ گیا باقی جو گزرے جو گزرن دے زمانے
محبت نال اللہ تواڈی جوانیاں نو سلامت رکھے اللہ تواڈی اس آواز نال ہاتھاں نو سلامت رکھے کہ رب دے محبوب دے ذکر تے بلند میرے پہ محبت نال بولو خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے نمازوں میں اذانوں میں درودوں میں سلاموں میں نمازوں میں اذانوں میں درودوں میں سلاموں میں جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے پتہ چلا گرامی قدر رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے میرے نبی دی تخلیق سب تو پہلے یہ نور مصطفیٰ نے سب تو پہلے پیدا کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال تو بعد اپنی قبر کے اندر زندہ جلوہ گر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دیا جانا تو بھی زیادہ ہونا میں قریب نے اگلی چوتھی بات اور کرا گرامی قدر رات ذرا مسئلے نو سمجھنا ہے رحمت للعالمین ای راحم للعالمین اللہ فرماندہ لوگو میں اپنے یار نو رحمت بنا کے بھیجا ہے جڑا بھی فریاد کرتا ہے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے آقا دے اوپر رحم ضرور فرما دینے کیونکہ رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے آج کچھ لوگ کہہ دینے نا جی نا نبی تو نہیں منگنا چاہیے نبی کچھ دے نہیں سکتا نبی کو یہ منگنا شروع ہو جاتا ہے میں کیا میں وہ مسئلہ پہ سمجھا کائنات دے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا بھی کھا دے جڑا رب دی رحمت دا محتاج نہ ہوئے کیا کسی کتنے حضرات بیٹھے ہو تواڈے وچ چلو بچے ان کا رہن جو تو نہ سمجھ جو ہیں بڑے جتنے بھی سمجھدار حضرات بیٹھے ہو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا کہہ سکے بھائی نہیں جی میں نے رب دی رحمت دی لوڑ کوئی نہیں میں اللہ دی رحمت دا محتاج نہیں ہاں کوئی کہہ سکتا ہے بولو تو صحیح منشا کہ ڈھیرنا دسلا ہے اگر محبت نہ بولو کہ رب دی رحمت دے اسی محتاج ہاں کوئی بندہ اللہ دی رحمت تو بغیر ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اسی زندہ ہاں کہ اللہ دی رحمت دے نال ہے کسے بھی فرقے دا بندہ ہوئے انہوں انی گل تا پوچھو چاہ بھائی اللہ دی رحمت دا محتاج ہیں یا کوئی نہ تو چارہ ہی کوئی نہیں ہونا آکھے گا کہ اسی اللہ دی رحمت دے محتاج ہاں جدو اتنی مان لے نا بڑا کہا جو ہون دا سو رب دی رحمت ہے کون پھر آکھا جی بتا سے اور رب دی رحمت ہے کون ہے تو یہ پوچھے گا نا کہ بڑا مجبور ہو کے کہنا پڑے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو مرنا پڑے گا کہ کائنات کوئی چرند پرند انسان جانور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جنہا میرے نبی دی ذات دا محتاج اللہ نے سارے میں اپنے یار دا محتاج بنا سکتا ہے دیندار رب بھی ہے پر اپنے یار دے جوڑیاں دا صدقہ دیتا ہے دیندار رب بھی ہے پر اپنے محبوب دی زلفاں دا صدقہ دیندہ ہے وہ جدو کوئی شادی ہوتی نا تو دولہا بنایا جاندہ ہے لاڑا تیار ہوتا ہے سوالی منگن والے آ جاندے ہیں نا تو لوگ پھر رشتہ دار قریبی عزیز ماں پہ اپنے پتر بھائی دے سر تو وار کے صدقہ دے چھڑتے ہیں کہ لائے فقیرہ اپنے پتر دے پھرا دے سر تو وار کے اے صدقہ دیتا ہے اللہ نے اپنے یار کو بنایا پھر ساری کائنات کو بنا کے یار دے سر تو وار کے اپنے مخلوق نے عطا فرمائیے کہ لائے میرے بندیو میرے محبوب دے پوے تو آکے منگی جانا تو ہڈا کام میں عطا کر دے رہنا مصطفیٰ دا چلے آتے ہو یہ منگنے سے کمی رہ سکتی ہے میرے نبی دی عطا کمی نہیں رہ سکتی تیرو منگن دا والی نہیں آیا رحمت دا مین پیا وستا ہوئے تے بیڑیا برتن اپنا الٹا کر کے رکھ دے دیئے تیز ہوا چلی ہوئے تے بندہ اندر بڑھ کے تے دروازہ بند کر لوے تے مڑ آکے میں مہین تا ہوا لگی کوئی نہیں تے مڑ قصور تا اپنا ہے نا ہوا دا تو قصور نہیں نا یہ تو آکے نہیں جی نہیں نبی دے ہی کچھ نہیں سکتا
نبی کاری کچھ نہیں سکتا تو پھر آکھے جی مینوں ملیا ہی کچھ نہیں تو قصور تیرا ہے نا ساڈے کول پوچھنا جنہاں نوں ملیا ہی سب کچھ محمود دا صدقہ ساڈے کول پوچھ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ فرماندا ہے سونیا میں تم تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے کائنات دا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جڑا میرے نبی دی رحمت تو باہر ہوئے جڑی جڑی شاید رب دی ربوبیت جاری ہے اوتھے تے میرے مصطفیٰ دی رحمت بھی جاری ہے انسان ہوتا جانور ہوتا فرشتے ہوتا چرند پرند ہوتا جنات ہوتا ہر ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا محتاج ہے گرامی قد حضرات تو جن بھی جی میں چلو چلائیں گے اس پاس سبحان اللہ جن بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جو سوال کیتا میرے کریم آقا نے جھوڑیاں بھر کے عطا فرمایا اتنی شان والا نبی اللہ نے اور کسی نبی نے نہیں فرمایا کہ میں تو سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے صرف اپنے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب پیارے میں تو تمام عالمین واسطے سارے جہانہ واسطے سانو کہندے نہیں جی نہیں نبی نو خدا دے نال ملا چھوڑ دیو تسی بریلوی بالیاں نبی پاک علیہ السلام دیا شانہ بیان کر دیو حد وچ رہ کرو میں کہا حد تو چا بھی کھاد رہے اسی جاواں دے حد تو چا بھی کھا تو رہے اسی جاواں گے ساڈیاں تے بزرگاں نے ایک گل دسی ہے میں حضور نو ایک خدا نہیں کہنا دوجا خدا دا شریک نہیں کہنا اور باقی جو ہو سکتا ہے کئی جو اللہ نے تو بھی زیادہ شان عطا فرمائی ایک خدا نہ کہو دوسرا خدا دا شریک نہ آکی انہوں دونوں تو ہٹ کے جتنی بھی شان بیان کرے گا میرے آقا دی شان اس کو بھی زیادہ ہی ہوئے اللہ اکبر ترجمانی فرمائی چلے آپ نے قسمت ناز کیتا کرتے ہیں رب نے اپنے محبوب دا امتی بنایا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے بے بسم اللہ اسے شیر چھوڑ دیتا ہدایت اور فرماندے نے سارا عالم ہے سارا جہان قیامت والے دے میرے نبی کی شفاعت نال بخشیا جائے نال شفاعت سرے میرے عالم بخشیسی عالم سارا کچھ اپنے عقیدے کی سمجھ لگی ہے رحمت للعالمین اللہ فرماتا ہے سونیا میں رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی ولادت تو پہلے بھی رحمت ولادت تو بعد بھی رحمت تے وصال تو بعد بھی رحمت اشارہ کر دے ماں ولادت تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام واسطے رحمت ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے بولو تو صحیح آدم
علیہ السلام دی توبہ حضور نے وسیلے نال قبول ہوئی تے آدم علیہ السلام واسطے میرے آقا رحمت ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے جی حضور دی ولادت بھی نہیں ہوئی میرے آقا دی ظہور پہلے ہویا ہے اللہ فرماندا ہے سونیا محبوبہ رحمت بنا کے بھیجا ہے پیدا ہونے تو پہلے بھی میرے نبی دی رحمت جاری ہے وصال تو بعد بھی صحیح بخاری شریف اندر جسے پاک سبحان اللہ مدینہ منورہ دے اندر ایک مرتبہ بارشاں ہونیاں بند ہو گئیاں بڑا عرصہ بیت گیا مدینہ منورہ دے اندر بارش کوئی نہ ہوئی لوگ بڑے پریشان ہو گئے زمینہ بنجر ہو گئیاں سبزہ ختم ہو گیا لوگ بڑے پریشانی دا شکار نے بارش نہیں ہو رہی دعاواں مانگواں تھک گئے بارش ہوئے کوئی نہ جمعے دا دن سی صحیح بخاری شریف اندر حدیث پاک ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام جمعے دا خطبہ دین واسطے ممبر مسجد نبوی شریف دے ممبر دے اوپر جلوہ گاہ نے تواڈے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ممبر تے نے مسجد نبوی شریف ہے مدینہ منورہ دا شہر ہے جمعہ دا دن ہے حضرت انس بن مالک میرے آقا دے غلام ہے او حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے سن اندازہ فرماؤ جدو میرے کریم آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے وہ تو کی عالم ہوئے گا سنن والے صحابہ کرام ہوں گے تے کی عالم ہوئے گا خدا دی قسم صحابہ کرام دا مجمع وچ آمنہ دا لال ہے ممبر تے جلوہ گر تے انج لگتا ہے گا جویں ستاریاں دے وچوں دی رات دا چن پیا چمکدا انج میرے آقا اپنے غلامان دے غیر جلوہ گر نے کسی عاشق نے ترجمانی کی تھی محفل میرے نبی دی وہ کہتا ہے قمر جس طرح سے ستاروں میں چمکے قمر کہندے نے چن نو قمر جس طرح سے ستاروں میں چمکے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی چار یاروں میں چمکے محمد یوں ہی چار یاروں میں چمکے جمعہ دا دن مسجد نبی ممبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے آقا جلوہ گر نے انس بن مالک فرمان دینے ایک صحابی داخل ہویا مسجد نبی شریف کے اندر درمیان والے دروازے وچوں دروازہ این حضور دے ممبر نو سامنا سی نا اس دروازے دے وچوں انس بن مالک فرمان دینے ایک عربی داخل ہویا بخاری شریف گواہ اس بات کی اوپر حدیث صحیح ہے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا جدو او عربی داخل ہویا مسجد بڑا پریشان ہے سدھا کے دروازے کے اندر کھڑا ہو گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام کی آیا ہے انہیں ہاتھ جبن ہے عرض کردہ سونے کرم کی نظر ہم پر خدا را یہاں رسول اللہ کرم کی اپنے نبی دا ذکر کرنا ہے نہ میرے تے احسان کرنا ہے نہ کسی اور تے اپنا ایمان تازہ کرنا ہے محبت نال بولو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ صدا وسیدہ بڑا عرصہ ہو گیا بارش کوئی نہیں ہوئی یا رسول اللہ زمینہ بنجر ہو گئی سونیا جانور بھوکے مر رہے ہیں زمین تے سبزہ کوئی نہیں یا رسول اللہ دعا منگو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے
صحابی رسول دے عقیدے نو سمجھو تے اپنی قسمت تے ناز کرو کہ صحابیاں والا عقیدہ کنا ساڈا ہے یا کسی اور دا ہے صحابی رسول جمعے دا دن ہے مسجد نبوی اس دن ورگا اور دن بھی کوئی نہیں تو اس مسجد ورگی اور مسجد بھی کوئی نہیں تے مڑ رب دا یار سامنے تے مڑ صحابی رسول نو چاہیے دا جمعے دی نماز پڑھ دی اللہ دی بارگاہ چ دعا منگ دے یا اللہ بارش عطا فرما دے رحمت دا بارش نازل فرما می عطا فرما دے یا اللہ زمینہ بنجر ہو گئی نے انہوں نے اللہ دی بارگاہ چ دعا نہیں منگی رب دے محبوب نو آ کے عرض کر دینے پہ سونیا تسی دعا منگو کہ اللہ تعالی رحمت دی بارش عطا فرما دے کیوں پتہ چلیا صحابی رسول اللہ عقیدہ ایسی کہ دینا رب ہی ہے پر جو ساڈی نامی قبول کرے یار دی ضرور قبول فرما لے سنیا اللہ دے کولو دعا منگو عقیدہ کی سی کہ دینی رب نے پر دینی انہیں اپنے محبوب دے وسیلے دے نال دعا منگو انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما حضرت انس فرماندے نے جدوں جمعہ پڑھن واسطے آئے سا سخت دھوپ سی تے گرمی دے اندر چل کے آئے سا آپ فرماندے نے اجے تک حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے چہرے تے نہیں سن پھیرے جی آسمانہ تے بدل آ گیا آپ فرماندے نے بدل آ گیا حضور نے خطبہ ختم کیتا جمعے دی نماز پڑھی بارش شروع ہو گئی آپ فرماندے نے جمعے دی نماز پڑھ کے اسی سارے بھج کے اپنے گھران ہو گئے سارے اسی گلے ہو گئے کپڑے بھج گئے تیز بارش شروع ہو گئی جمعے والے دن بارش ہفتے والے دن بارش اتوار میں بارش سوار میں بارش منگل میں بارش بدھ میں بارش جمعرات میں بارش اگلا جمعہ آ گیا ہجے بارش ہوندی پئی ہے بارش نے رکن کا نام نہیں لیا اللہ دے یار نے دعا منگی ہے گویا کہ رب نے فرمایا لوگو یار دے کہن پہ ہی دتی ہے یار دے کہن پہ ہی رکن گا پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی زمینہ بھریاں گئیاں فصلہ پھل ہو گئیاں گلیاں بھریاں گئیاں لوگاں حدیث دی الفاظ میں لوگاں دے مکان گرن لگ پائے مکان خطرے چاہ گئے اگلا جمعہ ہو گیا انس بن مالک فرماندے نے اسی مسجد نبی شریف اندر جمعے دی نماز واسطے آیا تھوڑی دیر گزری اسے دروازے دے وچوں وہی بندہ پھر آ گیا اسے دوران اسے جگہ تے پھر بندہ آ گیا انہیں رکی کی سنیا ہن دعا منگو اللہ بارش روک لگے ساڈے مکان بھی خطرے چاہ گئے سونیا زمینہ سراب ہو گیا نے ہر پاسے پانی پانی ہو گیا ہے کیوں اللہ دے محبوب نے دعا منگی ہے میرے نبی زندگی اچھی رحمت نے او آخری بات عرض کرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال تو بعد بھی رحمت حدیث پاک کے اندر اور صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث پاک ہے امام ابن کثیر نے اس نو صحیح قرار دیتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ سی آپ دے دور خلافت جیسے طرح پھر ایک مرتبہ قحط پہ گیا لوگ پریشان ہو گئے قحط اتنا سخت قحط پیا بارشاں اونیاں بند ہو گئیاں زمین تو سبزہ انج ختم ہو گیا کہ جانوراں دیاں ہڈیاں نکل آئیں ایک صحابی فرماندے نے سی بکری ذبح کیتی تے بکری تو تھوڑا جہا گوشت اتریا جنہیں تو بہت سارا گوشت ہونا چاہیے سی چند بوٹیاں بکری وچوں گوشت دیاں نکلیاں ہڈیاں دا ڈھانچہ بکریاں جانور انج بھوک دے نال یہ حالت ہو گئی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے اللہ اکبر سنو توجہ دے نال امام ابن ابی شیبہ نے المصنف دے اندر اور امام ابن ابی شیبہ انہیں جڑے امام بخاری دے استاداں دے بھی استاد ہیں سمجھ آئی نا امام بخاری دے دادا استاد ہے امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جے امام بخاری دی منی جا سکتی ہے تو جنہ کو سن کے امام بخاری نے حدیثاں لکھی نے انہاں دی بھی تو منی جا سکتی ہے جدو قحط سالی سخت ہو گئی حدیث پاک کے الفاظ میں اصحاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کا زمانہ سخت قحط سالی پہ گئی لوگ بڑے پریشان ہوئے جدو حد وقت کا
سالی ہوئی ایک بندہ جنہاں کا نام بلال بن حارث ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری دے اندر انہاں دا نام بھی لکھیا ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ او چل دے فجاء رجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم او چل دے حضور دے روزے دے حاضر ہو جاندے کتے حاضر ہوئے حضور دے بولو حضور دے روزے دے اللہ تعالیٰ تو میں سب نے بار بار حاضری نصیب فرمائے او غلام چلے فجاء رجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے روزے دے حاضر ہوئے فقال آکے رس کر دے یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فإنہم قد حلقوا یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگو اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے سونیا امت ہلاک ہو رہی غلام نے آکے ایک چیز کی سنیا یا رسول اللہ وصال تو بعد حضور دی قبر تے آکے کھڑے نے تو کی کہہ رہے نے تو بولو تو صحیح ظلف کراباد آلے ہو اپنے محلے نے نام ہی تو لاج رکھو نا یار محبت نہ ذرا بولو کی آکے کہہ رہے نے یا رسول اللہ تو کی کھڑے ہو کے کہہ رہے نے حضور کے روزہ انور تے وصال تو بعد پتا چلیا کہ وصال تو بعد بھی یا رسول اللہ کہہ رہے نبی دے غلامہ دی سنت ہے وصال تو بعد سانو کہتے نہیں جی نہیں تسی یا رسول اللہ کہتے ہو شرک ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کہتے ہو شرک ہو جاتا ہے جا کے ہوتے سلام پڑھتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے ہاتھ بن کہیں جا کے کھلے رہتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے ہاتھ بن کے نبی دے کھول جانا تو جا کے منگنا اس طرح شرک ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ چلیا کاش کدی صحابہ کرام دی عقیدیاں دا تینوں پتہ ہویا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تینوں پتہ لگے صحابہ دی عقیدے کی سن صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا ادب کتنا ہے احترام کتنا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دے ہاتھ بان کے کھلو جائیے نا تو مولوی شریف دا فتوہ لا دیں دے لو جی تسی مشرک ہو گئے ہو نبی دے سامنے ہاتھ بان کے کھلوتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں ادب کرتے سن نبی پاک علیہ السلام دا عمر کوئی تھوڑی جی شان دا مالک تو نہیں نا سمجھ آئی نا جنہوں رب کو میرے نبی نے مان کے لے آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں میرے نبی نے اپنے نال سمایا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں مراد رسول ہے سرکار فرمایا جی دی زمان تے خدا بولنا ہے وہ عمر فاروق ہے جی دے بارے حضور نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر نبی بن گیا رہا وہ عمر فاروق ہے جنہ دی بیٹی میری نبی دی زوجہ محترمہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایڈا جڑا سی عمر فاروق 36 انچ چھاتی سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امام صاحب بھی لکھتے ہیں 36 انچ چوڑا سینہ سی جنہی عام بندیاں دی تڑی ہوندی ایڈا انگوٹھا سی عمر فاروق رضی اللہ سمجھ آئی نا ایڈا جڑا سی ایمیں تو نہیں لوگ ویک کے پیچھے ہٹ جاندے کیوں جی سمجھے نہیں ہو جانا میرا ایڈا جڑا سی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جب حاضر ہوندے سن نا کہ کیویں حاضر ہوندے سن میں تھوڑا کر کے دکھانا پر نہ مانا تو سمجھ کوئی نہیں ہونا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سے حاضر ہونا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کھڑے ہونا نا تے ہاتھ اسی انج بن لگیے ایتھے کھڑے ہونے ہاں تو لوگ کہندے نے جی شرک ہو گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے کچھ ٹھوک لگا دے توجہ فرماؤ کہ ساڈے عقیدے او نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے عقیدے سن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہاتھ انج بننے نے تے انج نیویاں ہوندیاں جانا انج نیویاں ہوندیاں جانا انج تھلے ہوندیاں حضرت عمر فاروق بخاری شریف دی حدیث نمبر 93 ہے سبحان اللہ انج نبی پاک علیہ السلام دے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوندیاں اے انج ہو جانا انج ہاتھ باندھ لینے امام بخاری لکھتے ہیں پھر عمر فاروق نے اپنی ارکاں بھی زمین تے رکھ کے انج حضور دی انج کر کے انج بیٹھے رہنے سن اچھا سا بھی نہیں سن لیندے متے مصطفیٰ کریم دی بے بھی نہ ہو جائے چلیا تو سانو کہنا ہے کہ ہاتھ بن کے کھڑے ہوئیے تے بے ادبی ہو جاندی ہے تے جڑے مصطفیٰ دے روزے چ آرام پہ کرتے نے وہ تے ہاتھ چڑھ کے گھٹنے بھی زمین تے رکھ کے مصطفیٰ دے فرمان پڑھتے ہیں ہاں سمجھ آوے صحیح بخاری دی حدیث نمبر 92 حدیث نمبر 93 پڑھ کے دیکھو
میں بحوالہ گل پہ کرنا مت آخ میں نہیں جی ہوں تو سانو کسی نہیں سنائی مگر تو نظر کوئی نہیں آئی تو بخاری شریف نہ تو یہ شنگیں نظر آؤں نہیں کوئی نہیں کیونکہ محبت مصطفیٰ ہی ہوئی سمجھ آئی نا تے بخاری شریف اللہ اکبر شاہ رشید میں یاد آ گیا آپ پڑھ دے ہوندے سن کے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری امام بخاری نے لکھا کہ اینج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینج کر کے گوٹے بھی زمین تے رکھ کے ارکاں بھی زمین تے رکھ کے اینج کر کے حضور دی بارگاہ چ بیٹھا چلے ادب کیتا کر نبی دی بارگاہ احترام کیتا کر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دا پر میرے بھائیو میں حدیث پوری کر کے گفتگو نو سمیٹ کے بات لمبی ہو گئی صحابی رسول حاضر ہوئے قبر انور سے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتہ چلا ایک تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ وصال تو بعد بھی یا رسول اللہ کہنا نبی دے صحابہ دی سنت ہے اچھا مجھ نبی دے صحابہ وہ دین وہ چنگی طرح سمجھ دے آن جا اسی چنگا سمجھ دے بولو سو دسیں یار منڈیاں کسی بھی بول چلو کرکٹ تے بولن آیا تو سوائے ماں پہ اور دین کرن دے اور کچھ بھی نہیں لبدا سمجھ آئی نا اور دے جو بول دے تو مسیطی آیا بھی بول پیا کرو کہ صحابی رسول نے او دین نو چنگا سمجھ دے یا اسی دین نو چنگا سمجھ دے اور تم بڑیا دین پڑھیا قربانی دیا کھلا لے کے صدقے دیا روٹیاں کھا کھو کے تو دین پڑھیا تو جنہوں نے میرے نبی نے دین پڑھا ہے وہ چنگا جان دے یا تو چنگا جاننا ہے دین صحابہ نے حضور کو پڑھیا کلمے والے نبی کو پڑھیا پتا چلیا تو جی انہوں نے کہ وصال تو بعد یا رسول اللہ کیا ہے تو جی شروع کو دادیو کبھی وصال تو بعد یا رسول اللہ نہ کہیں دے پتا چلیا انہوں نے عقیدہ ایسی اگلی بات رس کرا مسئلہ آسانی نہ سمجھ جائے گا یا رسول اللہ استسق اللہ سنیا اللہ دی بارگاہ جو بارش دی اللہ اکبر کبیر جی ٹھیک ہو یا رسول اللہ استسق اللہ تو جو فرمایا گل جی تو شروع کی تھی میں اتھے آ گئی یا رسول اللہ استسق اللہ سونیا اللہ دی بارگاہ وچوں بارش دی دعا مانگو اللہ دی بارگاہ وچوں بارش دی دعا مانگو وصال تو بعد قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں سونیا اللہ دی بارگاہ وچوں بارش دی دعا مانگو تو ایمان نہ دسے ذرا جواب دینا ہے کہ دعاواں زندہ کر دے رہے یا مردے کر دے رہے دعاواں زندہ کر دے رہے یا مردے کر دے رہے زندہ کر دے رہے پتہ چلیا صحابی رسول نے آ کے اپنی فریاد حضور کی بارگاہ چرم کر کے دسیا کہ میرے نبی آج بھی اپنی کمرے اندر اندر زندہ ضرور اچھا جیسے صحابی رسول اللہ عقیدہ اے ہوندا میں نبی پاک علیہ السلام وچ ایک مارکا ایندا بھی ہے نا نہیں جی نہیں زندہ تو ہیں حضور علیہ السلام پر سندے کوئی نہیں میں کہا جیسے صحابی رسول اللہ عقیدہ اے ہوندا بس زندہ ہیں تو سندے کوئی نہیں انہوں نے تو کہو کہ یا رسول اللہ کہنا بولو صحیح کوئی نہیں سی کہنا انہوں نے یا رسول اللہ کہنا اس بات دی دلیل ہے کہ انہوں نے عقیدہ ایسی کہ میرے آقا قبر شریف اندر زندہ جلوہ کرنے غلامہ دی فریاد نہ چھوڑ دے دیئے استسق اللہ لی امتی کا سنیا اللہ دی بارگاہ وچ بارش دی دعا منگو فإنہم قد حلقوا یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے تو سنیا اللہ فرماندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک محبوبہ سے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہاں او صحابی رسول چلے گئے جب رات نو ستے نہ تے خواب وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب سرکار کریم علیہ السلام نے دیدار بخشیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جا میرے عمر دے کول میرے عمر نو میرا سلام کہہ دے میرے عمر نو میرا سلام کہہ دے کہ آمینہ دے لال نے تیرے سلام فرمایا ہے تو نالے عمر نو کہہ دے عمر پریشان ہوں دی لوڑ کوئی نہیں بارش ہو جائے صحیح حدیث کیا پڑھنا پتہ چلیا یہ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ نہیں سی زندہ نہیں سن سندے کوئی نہیں سن کون قبر تی آیا ہے پتہ کوئی نہیں سی تو مجھے حضور نے خواب اچھ کیویں فرمایا میں میری عمر جا کے کہہ دیں بارش ہو جائے گی پتہ چلیا حضور نے یہ بھی حضور زندہ بھی نہیں حضور سندے بھی نہیں جدی خواب چاہے نہیں حضور نے پتہ سی بھی یہ میری قبر تی حاضر ہو جائے پھر فرمایا کہ عمر نے میرا سلام کہہ دیں پتہ چلیا حضور نے یہ بھی پتہ سی کہ دور میرے عمر دا ہی ہے دور میرے عمر دا ہی ہے
گرامی قدر حضرات جے صحابہ کرام مشکل ویلے اوکھے ویلے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے شان دی خدمت حاضر ہو کے عرض کر دینا تو سانو بھی کہنا چاہیے ایسے بھی یہ پیغام دینے چلی چلی مدینے لو سہارا نہ پتا کوئی نہیں چلی چلی آخری شعر سے بھی گفتگو ختم ہے جھوم جھوم کے محبت نہ پڑے چلے چلیے مدینے صحابہ نہ پتا کوئی نہیں دل ڈگے حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں دل ڈگے حبیبا اور دل بھیڑائے پاپی ہر اس منافق دا جس دل وچ آقا دیا بیٹیاں دا حیا کوئی نہیں دل وچ بیٹیاں دا حیا چل چلیے مدینے نو پتہ چلا میرے بھائیو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا اپنی ولادت تو پہلے بھی رحمت نے ولادت تو بعد بھی رحمت نے وصال تو بعد بھی رحمت نے اور اپنی قبر انور کا تجربہ فرما ہو کے لیے اپنی امتیاں واسطے رحمت نے پتہ چلیا میرے نبی زندہ بھی ہیں میرے نبی سنتے بھی ہیں میرے نبی دیکھتے بھی ہیں اپنے غلامہ دی فریاد نو پہنچتے بھی کیوں ایسا حاجت تک کچھ بھی نہیں یہ کدی پھر زندگی موقع ملیا تھے اگلیاں گلاں مار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین تھے پھر کرانگے جو زندگی نے وفا کی تھی اور توڑا میرا آمنا سامنا ہویا تو پھر کدی سے اللہ کریم محبوب پاک علیہ السلام دیا سونیاں ظلفان دا صدقہ توڑی میری حاضری قبول فرمائے میرے کلو دوران گفتگو کسی قسم دی کوئی لفظی معنوی غلطی ہوگی ہوئے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار اس دی معافی عطا فرمائے جنہاں دوستان بھائیوں نے محفل پاک سجائی آپ حضرات تشریف لے کے آئے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے محفل میں سنیا اللہ سب دا آنا جانا پڑھنا سننا قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین سلام واسطے کھڑے ہو جاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عشق کی معراج والے عشق کی معراج والے ہمیں آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آقا جی آپ کے رتبے بڑے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جی آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں روتے پڑے ہیں یا نبی سلام
السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اپنے اپنی جگہ سے تشریف لنگر بیٹھ ساتھ ہٹو ساتھ رکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم. ہو گیا اندر میں ہٹو کیوں پڑھتا ہے کی خیر تھا یہ میرے مالک مولا تلاوت قرآن پاک ہوئی تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سناخانی کی دیگی نام تشریف اور جو میں گناہگار میں ہوتے ہوتے الفاظ رض کی تھے دوستان محفل پاک میں تمام انتظام کی پاک قاری حضرات ثنا خان علماء کرام تشریف لے کے آئے. عوام اہل سنت نے بڑی ہی محبت محفل پاک میں سنیا. میرے مالک مولا سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما. میرے مالک مولا جنہاں دوستان نے محفل پاک رل مل کے سجائیے جنہاں نے دل میں دام سکھ نے محفل پاک میں حصہ پایا میرے مالک مولا سب دی کوشش نے اپنی بارگاہ قبول فرما. سب دے مال جان اولاد رزق کاروبار اندر برکتاں رحمتاں نصیب فرما. میرے مالک مولا تمام مسلماناں نو بالخصوص ساڈے ملک دے ساڈے مسلک دے نوجواناں نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی سچی سچی محبت نصیب فرما. ساڈے نوجواناں نو میرے مالک مولا عشق رسول دے اندر جینا مرنا نصیب فرما. میرے مالک مولا تمام امت مسلماں نو حضور دا حضور دی آل اور حضور دے صحاب دا غلام بنا. سب دیاں گھراں چ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. میرے مالک مولا اس مسجد نو شاد و آباد فرما. سانو سارے نو 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق نصیب فرما. قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق نصیب فرما. مسجداں نو آباد کرن دی توفیق نصیب فرما. میرے مالک مولا دین و ایمان دی سلامتی نصیب فرما. دونوں جہاناں دی خیر عطا فرما. یا الہ العالمین بے اولاداں نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما. مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما. میرے مالک مولا بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے مسلمان بے اولاد نے سب نو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد نے میرے مالک مولا نے بچیاں دی خیر فرما. اساں سارے دے بچیاں نو صحت و تندرستی عطا فرما. درازی عمر بالخیر نصیب فرما. سب دے بچیاں نو نیک بنا والدین دا فرما بردار بنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ گرداوت امرت کنی والقبول منبست دامان آل رسول. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لنگر